ان کے جو تیسرے بھائی ہیں وہ یعنی ان کا جو لقب ہے وہ ہے ضیاء الدین، اور ان کی جو کنیت ہے ابو الفتح، اور ان کا جو نام تھا نصر اللہ ابن محمد ابن عبد الکریم ابن عبد الواحد الجزری الشیبانی۔ ان کا جو سن ولادت ہے 558 ہے ان کا، اور سن وفات 637 ہے، 637، انہیں 80 سال 70 پر 9 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، حالانکہ دیکھیے تینوں جو بھائی ہیں حافظ قرآن ہیں، دینی علم بھی تینوں رکھتے تھے، لیکن فطری طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا جو میلان جو تھا، ان کا ادبی طور پر ادبی کتابیں پڑھنا، یعنی نثر میں ہو یا اشعار میں ہو، اشعار تو ان کو اتنے زیادہ یاد تھے کہ جو ہے یہ خود کہتے ہیں کہ یعنی میں نے قدیم و جدید شعراء کے اتنے اشعار یاد کیے ہیں کہ لا احصیہ کثرہ، ایسے انہوں نے کہا کہ اس کی کتنی کثرت ہے، خود مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں اسے شمار نہیں کر سکتا ہوں۔ اس قدر جو ہے آپ کو ادب سے دلچسپی تھی، اور انہی ادب سے دلچسپی کی وجہ سے لکھنے کا جو انداز ہے، آپ کو معلوم ہے بازار میں کچھ ایسے بھی کتاب ملتے ہیں کہ آپ جو ہے مطلب اپنے مدرسے کے پرنسپل کو کیسے خط لکھتے ہیں، کیسے درخواست لکھتے ہیں، والد کو کیسے درخواست لکھتے ہیں، دوست کو کیسے لکھتے ہیں، بیوی کو کیسے لکھتے ہیں، کسی ملک کے سربراہ کو کیسے لکھتے ہیں، چھوٹوں کو کیسے لکھتے ہیں، فلاں کو ایک ترتیب بنی ہوئی ہے۔ تو وہ ملکہ تھا ان کے اندر، یعنی لکھنے کی مہارت، جملے کی بندش اور تراکیب کا حسن، یہ ان کے اندر تھا ماشاءاللہ۔ تو اسی وجہ سے بادشاہوں کے نام جب خط لکھتے تھے، امراء کے جب نام خط لکھتے تھے، تو آپ ہی کی مدد لی جاتی تھی، آپ ہی سے لکھوایا جاتا تھا، فکرہ انہی کا ہوتا تھا، جملے کی بندش ان کی ہوتی تھی، تراکیب ان کی ہوتی تھی، تو وہ بہت جان ڈال دیتی تھیں اور بہت اثر انگیز ہوتی تھیں ان کی عبارتیں۔ تو وہ اس اعتبار سے زیادہ شہرت ہوئی آپ کی۔ اور جو صلاح الدین ایوبی ہیں رحمہ اللہ، دیکھیں ضمناً ایک بات میں بتا دیتا ہوں آپ کو، میں کہیں بھول نہ جاؤں، اور اچانک میرے ذہن میں بات آئی ہے کہ چاہے ابن الاثیر الجزری ہوں، چاہے ابن الاثیر الجزری ہوں، یعنی تینوں بھی، ابو السعادات ہوں، ابو الحسن ہوں، یا جو ہے یعنی تیسرے کون ہیں، ابو الفتح ہوں، تینوں بھی یعنی ان کے اندر اشعریت تھی، اشعریت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پائے۔ اگر آپ نہایہ فی غریب الحدیث والاثر، میرا موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ مجھے بعد میں بتائیں، میں آپ کو نشاندہی کروں گا کہ جو ہے مطلب اشعریت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پائے، بلکہ اچانک زبان پہ صلاح الدین ایوبی کا نام آیا تو میں نے ضمناً کہہ دے رہا ہوں آپ سے کہ اشعریت کو جو فروغ ملا، اشعریت کو جو بڑھاوا ملا، اشعریت سے جو لوگ قریب ہوئے یا اس سے متاثر ہوئے، اس کا ایک ماحول بنانے میں بڑا ہاتھ جو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا رہا ہے، کیونکہ وہ جو بادشاہ تھے وہ اشعریوں سے متاثر تھے، اور الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین ہی پر رہتے ہیں، تو یہ اسی فکرہ کو عام کیا انہوں نے۔ ایک مخلص بادشاہ، ایک مسلمان بادشاہ، مسلمانوں کا درد رکھنے والے بادشاہ، لیکن آپ کو ملی وہ چیزیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے کبھی کسی کو فضل مل جاتا ہے، اب ملک سلمان کو لے لیں، ان کے والد، ان کے بڑے بھائی ملک عبداللہ کو لے لیں، ملک فہد کو لے لیں، یا جو ہے ملک عبدالعزیز کو لے لیں، اللہ سبحانہ، اب دیکھیے ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ تو ایک سلفی بادشاہ تھے، لیکن ان کے جو فرزندان ہیں، جتنے بھی ملوک اور بادشاہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو باحیات ہیں انہیں صحت و عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ ان سے دینی خدمات لیتا رہے۔ تو یہ بادشاہوں نے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سلفیت عطا کی۔ تو اس پورے مملکت سعودیہ میں کون سا دین ہے، کون سے نہج پر لوگ عمل کرتے ہیں، علماء کو کس طرح سے فروغ ملتا ہے، خالص صاف شفاف سلفیت ہی مل رہی ہے۔ تو اس لیے کہ جو ہے بادشاہوں کا زور رہتا ہے، لا قدر اللہ، کہیں کا بادشاہ اگر جو ہے اشعری ہو، ماتریدی ہو، غالی درجے کا صوفی ہو، کوئی شیعہ ہو، کس کو فروغ دے گا؟ وہ اسی کو فروغ دے گا وہ۔ تو مملکت سعودیہ کی یہ بھی ایک قابل تحسین پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بادشاہوں میں سلفیت رکھی ہے، تو اس وجہ سے بآسانی یہ چیز جلدی پہنچ رہی ہے الحمدللہ، نہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کو پہنچائے گا، لیکن ایک ظاہری سبب کے تحت۔ تو صلاح الدین ایوبی بحیثیت بادشاہ، ان کے مسلم بادشاہ ہونے کے اعتبار سے جو درد، اخلاص اور جو یعنی فکر مندی جو تھی، اس پر آنچ نہیں آنی چاہیے، اس کی تخفیف نہیں ہونی چاہیے، ان کی خدمات کو جو ہے مطلب سراہنا چاہیے، اس کو ہلکا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اشعریت کی جو بات ہے وہ اس کے فروغ میں آپ کا بھی ہاتھ ہے۔ بہرحال میں نے ضمن یہ بات آپ سے کہہ دی ہے۔ تو ان کے جو تیسرے جو فرزند تھے ابو الفتح، وہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے جو فرزند ہیں، افضل ان کا نام ہے غالباً، تو ان کے ساتھ ان کے اچھے مراسم تھے، دوستانہ تھے، قربت تھی، اور جو ہے شانہ بشانہ چلتے تھے، اور جو ہے کئی مطلب یعنی استشاری طور پر آپس میں ایک دوسرے کی قربت، سب کچھ۔ لیکن بعد میں جو ہے یعنی ان کے انتقال کے بعد، جو صلاح الدین ایوبی کے جو فرزند کے انتقال کے بعد، پھر جو ہے وہ بادشاہت ان کے بچوں میں جائے گی کہ چاچا کے بیٹوں میں جائے گی، وہ کچھ گھریلو مسائل تھے جس
جس کی وجہ سے پھر ان پر جو ہے کچھ گرفت کی بات آنے لگی، ورنہ تو ان بادشاہوں کے بہت قریب تھے اور ان کے لیے بہت معاون ثابت ہوئے ہیں۔ ان کی جو کتابیں ہیں واللہ عالم، یعنی میں نے تو کبھی دیکھا نہیں، لیکن جو ہے امیجز میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ایک کتاب جسے حافظ ابو عبداللہ الذہبی نے ذکر کیا ہے تذکرۃ الحفاظ میں، فرق کرنے کے لیے بس، کہ ان کی کتاب ہے کہ المثل السائر لکاتب الشاعر للکاتب والشاعر، ایسی ان کی کتاب ہے، لیکن میں نے کبھی پڑھا نہیں، کبھی دیکھا بھی نہیں ہے۔ امیجز میں ایک فوٹو دیکھا تھا بس، لیکن حافظ ابو عبداللہ الذہبی نے ان کی اس کتاب کا ذکر کیا ہے۔ مجھے اب تک کتاب کے بارے میں کوئی